انہوں نے پوچھا ہے مسئلہ کہ یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیوی کے سوا خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا، ڈاکٹر تصویر کے ایک رخ کو دیکھتا ہے، شریعت تصویر کے تمام رخوں کو دیکھتی ہے. ڈاکٹر کہہ دے گا بھائی ریلیکس ہونے کے لیے کر لو وغیرہ وغیرہ، ہو جائے گا وغیرہ. بھائی اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک سوسائٹی کو، ایک آپ کی باڈی کو. ڈاکٹر نا ہر چیز کو مادی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی میں نے کتاب پڑھی، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں بلڈ کا، اس کام سے پہلے اور کام کے بعد کرائیں تو کوئی خون کی کمی نہیں ہوتی، کوئی کمزوری نہیں ہوتی. بھائی یہ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو یار تم؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرواؤ؟ تو میں ایک مثال دیتا ہوں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. جب لوط علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لوط علیہ السلام نے کہا عورت سے نکاح کرو. تو قوم نے کیا کہا؟ ہمیں عورتوں سے نکاح میں کوئی دلچسپی بولو نہیں. اس کا مطلب مردانہ لحاظ سے زیرو ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ کیا خیال ہے؟ جب کسی کو عورت میں دلچسپی ختم ہو جائے، اس کی شادی ہو اور اس کو دل ہی نہ چاہے وہاں جانے کو، تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے. حالانکہ ان کا بھی بلڈ ٹیسٹ کراتے تو بالکل رپورٹ کلیئر آتی. کیا خیال ہے؟ اس سے پتا چلا کہ یہ گیم کس کا ہے؟ جو سیکشولی ویک ہوتے ہیں نا، جسم سے زیادہ یہ کھیل کس کا ہوتا ہے؟ کھوپڑی کا ہوتا ہے. اب لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا کون سے وٹامنز کی کمی تھی جو ان کو عورتوں میں دلچسپی کم ہو گئی؟ بھائی وٹامن کی کوئی کمی نہیں، وہ بڑے پاورفل لوگ تھے. بات یہ کہ اپنی خواہش کو غیر فطری طریقے سے جب پورا کیا تو ادھر ہی سیٹ ہو گئے تھے. پھر وہ نہیں آئی میرا خیال ہے. وہ سیٹ کہاں ہو گئے؟ اسی پہ سیٹ ہو گئے. تبھی یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں نا، یہ کم بخت مردانہ لحاظ سے زیرو ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ مینٹلی طور پر ادھر ہی سیٹ ہو جاتے ہیں یہ. تو اب جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، آہستہ آہستہ مینٹلی طور پر سیٹسفائی وہیں سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے. تو یار ایک باڈی کو اللہ نے بنایا، مرد کو عورت کے لیے بنایا، عورت کو مرد کے لیے بنایا. وہ کسی اور ذریعے سے کریں گے تو شادی کے بعد پھر وہ ڈسٹرب ہوں گے اس میں. وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا آدمی جو ان چیزوں سے بچتا ہے، اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. میرے سامنے ایسے بھی کیس آئے ہیں، شادی ہو گئی لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہی کام کرتے ہیں تو ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں، بیوی پہ نہیں سیٹسفائی ہوتے ہیں. اس سے بڑی کیا زندگی میں تباہی ہوگی؟ تو اس لیے تصویر کے ایک رخ کو دیکھا جاتا ہے، دوسرے کو رخ کو دیکھا نہیں جاتا. اور دوسرا سوسائٹی کو خرابی کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے مرد میں یہ شہوت اس لیے مسلط کی ہے کہ مجبور ہو کے شادی کرے. وہ اس سے کیا ہوگا سوسائٹی کو فائدہ؟ اللہ کی کسی بندی کو ٹھکانہ مل جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کہے گا میں خرچے نہیں اٹھا سکتا، میں یہ نہیں، لیکن مجبور ہو کے کیا کرے گا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی روٹی کا تندور لے کے بیٹھا ہوا ہے روٹی بیچنے کے لیے. آپ کو پتا ہے آج کل روٹی کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 20 روپے. آپ کو پتا ہے 20 روپے کی روٹی خریدوں گا اس کا بزنس چمک جائے گا، لیکن 20 روپے کی روٹی میں کیوں خریدوں؟ میں اپنے پیسے بچاؤں گا. لیکن اس میں تندور والے کا بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اللہ آپ پہ بھوک کو مسلط کرتا ہے. آپ کہتے ہو یار دل تو چاہ رہا ہے 20 روپے بچا لوں، خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن پیٹ اجازت یہ لے 20 کیا 30 لے لے روٹی دے دے یار. پھر جب پیٹ بھرے گا پھر بولے گا ابے پیسے ہی خرچ کر دیے میں نے، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن شریعت چاہتی ہے کم وقت خرچ کر تاکہ اس تندور والے کو روزی ملے. تو اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں نا، تو اللہ چاہتے ہیں بیٹیوں کو باپ نہ پالے، بیٹیاں جب بالغ ہو جائیں تو ان کو ان کے شوہر پالیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ان کا گھر ہو، ان کو شوہر کی عزت ملے، محبت ملے. اب شوہر کیا کر رہا ہے؟ لونڈے لپاڑے، اب پیسے خرچ ہوتے ہیں، ماں باپ منع کر رہے ہیں، کم وقت تیرا پیسہ تو ادھر چلا جائے گا بیوی کی جیب میں. ہر شخص پیسہ بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. اللہ نے مرد پہ شہوت اتنی مسلط کر دی اور سارے راستے شہوت پوری کرنے کے بند کر دیے، نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرے گا؟ شادی کرے گا. کیوں؟ راتوں کی نیندیں اڑیں گی، دماغ خراب ہوگا، جیسے ہو رہا ہوتا ہے کماروں کا، سڑے ہوئے دماغوں کا، سڑیل لوگوں کا. تو وہ نہ چاہتے ہوئے کیا کرے گا؟ ابا کر دو بلیک کلر کی، یہ کر دے ابا، کوئی بات نہیں، آڑی ترچھی یہ کر دے، تو وہ کہے گا ابا بس کر دو. تو یہ اللہ نے شہوت مسلط کی ہے تاکہ تو یہ ہماری چاہتوں پہ نہیں رکھا کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں. ایکچولی تو اس سے نقصان تو لڑکیوں کا ہو رہا ہے نا.
بچیوں کے باپوں کا ہو رہا ہے, ان کے ماں باپ کا ہو رہا ہے, وہ بھی بٹھا کے رکھیں گے. اس لیے اللہ نے, فطرت یہ چاہتی نہیں ہے کہ اس میں انسانوں کو دخل اندازی کا موقع دیا جائے. فطرت چاہتی ہے مسلط کرو, کم وقتوں کرو شادی, ہے تمہاری ایسی کی تیسی. اور یہ اللہ تعالیٰ یہ مانتے نہیں ہمارے فلسفے نا کہ ایکچولی یہ بھی ایجوکیشن, ایکچولی اللہ کہتے ہیں نیچر سب سے پہلے ہے, باقی سب چیزیں بعد میں. اس لیے یہ اب آپ نے ہاتھ سے لگا دیا لوڈے لپاڑے کو, تو وہ تو شادی 90 سال میں بھی جا کے نہیں کرے گا, ادھر سے پورا ہو جاتا ہے اس کا حساب کتاب, تو کیا کرے گا جا کے. تبھی تو دیکھو 40 سال کے بڈھے ہو گئے, پتہ نہیں آدمی, ہم کہتے ہیں یار تم کم وقتوں برداشت کیسے کر رہے ہو تم, ہمیں کیا پتا ہوتا کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں. پھر یہ تو وہ کہیں اور سیٹ ہو گئے. ایسے لوگوں پھر میں کہتا ہوں ادھر ہی سیٹ رہو, کیا ضرورت ہے, اب ادھر ہی رہو, اب ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی پہ سیٹ ہو جاؤ. اس لیے میرے بھائی اسے اب سنو, جمعے کے 2 فرض سے پہلے ظہر کی فرض پڑھ سکتے ہیں. ظہر کے فرض جائز نہیں ہے جمعے کے دن, اگر قضا ہو گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ یہ پرچے مکمل کر دو. ہمارے کرکٹر پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ شادی سے پہلے اچھے کرکٹ کھیلتے تھے لیکن بعد میں پرفارمنس نہیں دے رہے, ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ بہت سارے کرکٹر پہ سوال ہوتے ہیں. انضمام الحق جو تھا نا,